اللہ 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 اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو موت تم میں سے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال، وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو بعد اس کے جو کچھ سن چکا، فانما اسمہ، تو اس کا گناہ انہی پر ہے، علی الذین یبدلونہ، جنہوں نے اس کو بدل ڈالا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، فمن خاف من موص جنفا، پھر جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرفداری کا، او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، یا گناہ کا پھر ان میں باہم صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ربط آیات و خلاصہ تفسیر۔ حکم دوم از ابواب البر، وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ زندگی میں یا بعد الموت، لیکن عرف میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم بعد الموت ہو۔ خیر لفظ خیر کے بہت سے معنی میں سے ایک معنی مال کے بھی آتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس جگہ بے اتفاق مفسرین خیر سے مراد مال ہے۔ شروع اسلام میں جب تک میراث کے حصے شرح سے مقرر نہ ہوئے تھے، یہ حکم تھا کہ ترکہ کے ایک ثلث میں مرنے والا اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جتنا جتنا مناسب سمجھے وصیت کر دے، اتنا تو ان لوگوں کو حق تھا، باقی جو کچھ رہتا وہ سب اولاد کا حق ہوتا تھا۔ اس آیت میں یہ حکم مذکور ہے، یعنی تم پر فرض کیا جاتا ہے جب کسی کو آثار سے موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرطے کہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور دیگر اقارب کے لیے معقول طور پر مجموعہ ایک ثلث سے زیادہ نہ ہو، کچھ بتلا جائے، اس کا نام وصیت ہے۔ جن کو خدا کا خوف ہے ان کے ذمہ یہ ضروری کیا جاتا ہے، پھر جن لوگوں نے اس وصیت کو سنا ہے اس میں سے جو شخص بھی سن لینے کے بعد اس کے مضمون کو تبدیل کرے گا اور باہمی تقسیم اور فیصلہ کے وقت غلط اظہار دے گا اور اس کے موافق فیصلہ ہونے سے کسی کا حق تلف ہو جائے گا، تو اس حق تلفی کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس مضمون کو تبدیل کریں گے، حاکم عدالت یا ثالث کو یا مرنے والے کو گناہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً سنتے جانتے ہیں، تو تبدیل کرنے والے کے اظہار بھی سنتے ہیں اور حاکم کا بے خبر اور معذور ہونا بھی جانتے ہیں۔ ہاں، ایک طرح کی تبدیل کی اجازت بھی ہے، وہ یہ کہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے وصیت کے بارے میں کسی غلطی کی یا قصداً قانون وصیت کے کسی دفعہ کے خلاف ورزی کے کسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی ہو اور اس بے ضابطہ وصیت کی وجہ سے اس میت کے پسماندہ مستحقان ترکہ و مستحقان مال وصیت میں نزاع کا خطرہ ہو یا وقوع معلوم ہو، پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کرا دے، وہ مصالحت اس مضمون وصیت کے خلاف ہو جو ظاہراً تبدیل وصیت ہے، مگر اس شخص پر کوئی بار گناہ نہیں ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ تو خود گناہوں کے معاف فرمانے والے ہیں اور گناہگاروں پر رحم کرنے والے ہیں، اور اس شخص نے تو کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ وصیت میں تبدیلی اصلاح کے لیے کی، تو اس پر کیوں نہ رحمت ہوگی۔ معارف و مسائل۔ اس آیت میں جو وصیت کرنا اس مرنے والے پر فرض کیا ہے جو کچھ مال چھوڑ کر مر رہا ہو، اس حکم کے 3 جز ہیں۔ ایک یہ کہ مرنے والے کے لیے ترکہ میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں ہیں، ان کے حصوں کا تعین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرے یہ کہ ایسے اقارب کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے۔ تیسرے یہ کہ ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ ان 3 احکام میں سے پہلا
پہلا حکم تو اکثر صحابہ و تابعین کے نزدیک آیت میراث سے منسوخ ہو گیا۔ ابن کثیر نے بتصحیح حاکم واقع وغیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس حکم کو آیت میراث نے منسوخ کر دیا، یعنی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت میں اس کی یہ تفصیل ہے کہ آیت میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے، دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں ان کے لیے حکم وصیت اب بھی باقی ہے جساس کرتبی، لیکن باجماع امت یہ ظاہر ہے کہ جن رشتہ داروں کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں ان کے لیے میت پر وصیت کرنا کوئی فرض و لازم نہیں، اس لیے فرضیت وصیت ان کے حق میں بھی منسوخ ہی ہوگی جساس کرتبی، یعنی بشرط ضرورت صرف مستحب رہ جائے گی۔ دوسرا حکم وصیت کا فرض ہونا، یہ بھی باجماع امت منسوخ ہے، اور ناسخ اس کا وہ حدیث متواتر ہے جس کا اعلان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کے سامنے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حق والے کو اس کا حق خود دے دیا، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ حسن صحیح۔ اسی طرح روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں، کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں جب تک باقی سب وارث اجازت نہ دے دیں۔ اس لیے حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے خود مقرر فرما دیے ہیں، اس لیے اسے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وارث کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ ہاں اگر دوسرے ورثاء اس وصیت کی اجازت دے دیں تو جائز ہے۔ امام جساس نے فرمایا کہ یہ حدیث ایک جماعت صحابہ سے منقول ہے اور فقہاء امت نے باتفاق اس کو قبول کیا ہے، اس لیے بحکم متواتر ہے جس سے آیت قرآن کا نسخ جائز ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات علماء امت میں متفق علیہ ہے کہ جب کوئی حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یقینی طور پر معلوم ہو جائے، جیسے خبر متواتر مشہور وغیرہ میں ہوتا ہے، تو وہ بالکل بحکم قرآن ہے، اور وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے۔ اس لیے ایسی حدیث سے کسی آیت قرآن کا منسوخ ہو جانا کوئی محل شبہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگرچہ یہ حدیث ہم تک خبر واحد ہی کی طریق پر پہنچی ہو، مگر اس کے ساتھ حجۃ الوداع کے سب سے بڑے اجتماع میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے سامنے اس کا اعلان فرمانا اور اس پر اجماع صحابہ اور اجماع امت نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حدیث ان حضرات کے نزدیک قطعی کا ثبوت ہے، ورنہ شک و شبہ کی گنجائش ہوتے ہوئے اس کی وجہ سے آیت قرآن کے حکم کو چھوڑ کر اس پر اجماع نہ کرتے۔ تیسرا حکم وصیت 1/3 مال سے زیادہ کی جائز نہیں، یہ باتفاق امت اب بھی باقی ہے۔ ہاں وارثوں کی اجازت سے 1/3 سے زائد کی بلکہ پورے مال کی بھی وصیت جائز اور قابل قبول ہے۔ مسئلہ تفصیل مذکور یہ واضح ہو چکا کہ اب جن رشتہ داروں کے حصے قرآن کریم نے خود مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے اب وصیت واجب نہیں، بلکہ بدون اجازت دوسرے وارثوں کے جائز بھی نہیں۔ البتہ جو رشتہ دار شرعی وارث نہیں ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت 1/3 مال تک ہے۔ مسئلہ اس آیت میں ذکر ایک خاص وصیت کا تھا جو مرنے والا اپنے متروکہ مال کے متعلق کرتا تھا، جو منسوخ ہو گیا، لیکن جس شخص کے ذمہ دوسرے لوگوں کے حقوق واجب ہوں یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو، اس پر ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے وصیت واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ کچھ لوگوں کے حقوق ہوں ان پر 3 راتیں ایسی نہ گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو۔ مسئلہ آدمی کو جو 1/3 مال میں وصیت کرنے کا حق دیا گیا ہے، اپنی زندگی میں اس کو یہ بھی حق رہتا ہے کہ اس وصیت میں کچھ تبدیلی کر دے یا بالکل ختم کر دے۔ جساس۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔